ورگو والوں کی پوزیشن تو بہت اچھی مجھے لگ رہی ہے، بہت اچھی لگ رہی ہے۔ گو ان کے لگن کا لارڈ جو ہے وہ چھٹے گھر میں، تو تھوڑی سی مایوسی دیتا ہے ذہن پہ، تھوڑا سا دباؤ دیتا ہے، پریشر دیتا ہے، لیکن گھبرانا نہیں ہے، اس لیے کہ زحل اور مشتری، زورا اور سورج اور منگل، یہ 7 ستارے آپ کے لگن کو دیکھ رہے ہیں، اسینڈنٹ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ہر طرح سے محفوظ ہیں، آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے اسینڈنٹ کو 7 ستارے آپ کے اسینڈنٹ کو دیکھتے ہیں، تو اسینڈنٹ بہت مضبوط ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ لگن مرکری کا ہے، عطارد کا لگن ہے، تو یہ چھٹے پڑ جائے تو وسوسے بہت دیتا ہے، دباؤ بہت دیتا ہے، پریشر بہت دیتا ہے، لیکن اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ کوئی خطرے والی بات نہیں، کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے جس سے آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح خانہ مال جو ہے وہ بھی بہتر ہے، یعنی خانہ مال کا لارڈ زورا اگر 7ویں گھر میں برج حوت کا یعنی شرف کا ہو کر پڑا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو مال و دولت، عزت، کاروبار سے ملے گا، یعنی کاروبار سے فائدہ ہوگا۔ جو لوگ بزنس کرتے ہیں، جو لوگ کاروبار کرتے ہیں، اس سے ان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، چونکہ 7واں گھر کاروبار کا ہوتا ہے، پیسے کا، بزنس کا، پارٹنرشپ کا، شراکت کا، ان تمام چیزوں کا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو مال و دولت، جو بھی پیسہ ملے گا وہ کاروبار سے ملے گا، تو آپ بزنس میں بالکل آپ کو ایکٹیو ہونا چاہیے، بزنس کرنا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی پوزیشن، دوسرا گھر جو ہے وہ آپ کا اس وقت بہت طاقتور ہے، بہت مضبوط ہے، تو آپ کو یہ کام کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ اسی طرح تیسرا گھر جو ہے وہ تھوڑا سا ویک ہے آپ کا تیسرا گھر، تو تیسرے گھر کے حوالے سے میں پھر کہوں گا کہ برج سنبلہ والے لوگ جو تیسرے گھر کے حوالے سے ہیں، ان کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر اپنے ملازمین سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ آپ کے اقرب ہیں، دوست احباب ہیں، ان سے بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ان کے ساتھ جو بزنس پارٹنر ہیں، جو بھی کاروباری لنک ہے، جو بھی چیزیں آپ بنا رہے ہیں، تو اس میں آپ کو بہت محتاط، پیسے کے لین دین میں آپ کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ چیزیں اتنی زیادہ آپ کے فیور میں نہیں ہیں تیسرے گھر کے حوالے سے۔ تو تیسرے گھر کی جو بھی منصوبات ہیں، ان کو آپ کو بہت محتاط رہنا چاہیے۔ چوتھا گھر جو ہے وہ طاقتور ہے، چوتھے کا لارڈ ناویں پڑا ہوا ہے، تو جو لوگ زمین، جائیداد، پراپرٹی، ایسے لوگ جو کچھ بھی بناتے ہیں اپنی ذہنی طاقت سے بناتے ہیں، کیونکہ جب چوتھے کا لارڈ 5ویں پڑا تو اپنی عقل سے انسان پیسہ کماتا ہے، اپنی عقل سے جائیداد بناتا ہے، اپنی عقل سے پراپرٹی خریدتا ہے، اپنی عقل سے کوئی چیزیں بناتا ہے، تو جو چیزیں بھی وہ بنا رہا ہوتا ہے اس میں اس کو بڑی کامیابی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنے ذہن سے، کیونکہ اس وقت اس کی ذہنی کیفیت اس وقت ان کی برج سنبلہ والوں کی بڑی مضبوط ہے، تو آپ جو کچھ بھی بنائیں گے اپنی دماغی طاقت سے بنائیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کوئی آپ اسکول، مدرسہ، کوئی ایسا کالج، کوئی ایسی چیزیں، آپ کوئی گھر، کوئی گاڑی، کوئی سواری، کوئی ایسی چیزیں اگر آپ بنانا چاہ رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بہت بڑی کامیابی ہوگی، بہت معاملات انشاءاللہ تعالیٰ اس میں، اور جب یہ پوزیشن بنے گی تو انشاءاللہ آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، کیونکہ 5واں گھر جو ہے وہ بہت طاقتور ہے۔ 5ویں کا لارڈ، چوتھے کا لارڈ اگر 5ویں پڑ جائے تو پھر اس کے معاملات جو ہوتے ہیں نا وہ بہت اچھے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح 5واں گھر جو ہے وہ بہت طاقتور ہے، 5ویں کا لارڈ 5ویں، چوتھے کا لارڈ بھی 5ویں، تو جو لوگ ایگزام دینا چاہ رہے ہیں، جو لوگ ڈگری حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، جو لوگ کوئی لو افیئر، محبت پیار کی کوئی شادی کے لیے کوئی ایسی کوئی صورتحال کوئی بنانا چاہ رہے ہیں، تو اس میں آپ کو بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی، کیونکہ 5واں گھر ذہنی صلاحیتوں کا بھی ہوتا ہے، تو جو بچے امتحان دینا چاہ رہے ہیں، جو بچے ڈگری حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، ان کے معاملات بہت اچھے ہیں، ان کو اس کے لیے ایکٹیویٹ ہونا چاہیے، معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، چیزیں بنائیں، ایکٹیو ہو جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ملے گی۔ تو 7واں گھر جو ہے وہ بھی بہتر ہے، 7ویں سورج
اور زورا ایگزالٹڈ ہو کر، شرف کا ہو کر دونوں ستارے پڑے ہوئے، اور سیٹن کی مشتری کی پورن نظر ہے، اور یعنی 7ویں کا مالک اگر 5ویں پڑا ہو تو 100% لو میرج ہوتی ہے۔ تو جو لوگ اس حوالے سے کوئی کوشش کر رہے ہیں، کوئی سلسلے ایسے بنے ہوئے ہیں اور کامیابی نہیں ہو رہی، تو اب وقت آ گیا ہے۔ آپ کو ذرا سی بھی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اور 7واں گھر جو ہوتا ہے وہ کاروبار کا بھی ہوتا ہے، شراکتی کاروبار کا بھی ہوتا ہے، بیرون ملک بزنس کا بھی ہوتا ہے۔ ان تمام چیزوں کے حوالے سے اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اس لیول پہ تو آپ کو کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کے لیے اس میں بہت بڑی کامیابی ہے۔ چیزیں آپ کی بہت زیادہ اس وقت فیور میں ہیں، آپ تھوڑی سی بھی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح 9واں گھر جو ہے، 9واں گھر بھی طاقتور ہے، کیونکہ 9ویں کا لارڈ بھی وینس 7ویں پڑا ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بیرون ملک سفر، کوئی بیرون ملک سلسلے، کوئی کاروبار، کوئی بزنس، کوئی سیکنڈ میرج کے حوالے سے جو صورتحال کوئی اگر آپ بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ ذرا سی بھی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس میں کامیابی حاصل ہوگی۔ اور جو لوگ حج پہ یا عمرے پہ یا زیارتوں پہ یا اس طرح کی کوئی ایسی کوئی کوشش کر رہے ہیں تو اس میں بھی انشاءاللہ ان کو کامیابی حاصل ہوگی۔ اور 10واں گھر جو ہے وہ تھوڑا سا ویک ہے، وسوسوں کا ہے، چونکہ اس کا لارڈ عطارد چھٹے پڑا ہے، لیکن دیکھتا ہے اپنے گھر کو۔ جب اپنے گھر کو دیکھتا ہے، جو بھی شخص جو بھی چیز اپنے گھر کو دیکھے گی وہ نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تو 10واں گھر پھر بھی، لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ آپ محتاط ہو کر چلیں، کیونکہ وہ جیسے دوسرے گھر ہیں، جیسے 5واں گھر ہے، 7واں گھر ہے، اس لیول پہ وہ بہتر نہیں ہے، تو لہذا آپ اس میں تھوڑا سا احتیاط رہیں، افسران بالا سے تھوڑا محتاط رہیں، تھوڑا گفتگو میں اپنی تھوڑا سا ایک انداز گفتگو اس کو ذرا بہتر بنائیں، غصے والی کیفیت نہ بنائیں، چیزیں بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو لوگوں نے ملازمت کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، چیزوں کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، تو تھوڑا سا رک جائیں، انشاءاللہ مایوس نہ ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کو 100% کامیابی ملے گی، اور یہ زیادہ تر کامیابیوں کے جو چانس ہیں وہ جو ہیں وہ جب جوپیٹر 5ویں گھر آئے گا تو وہاں سے پورن آپ کے 10ویں گھر کو دیکھے گا، تب عزت میں، مرتبے میں، پیسے میں، دولت میں، گورنمنٹ سے مفاد، ان تمام چیزوں سے فائدے حاصل ہوں گے۔ تو آپ کا لکی نمبر جو ہے 762 ہے، اور آپ نے صدقہ دینا ہے ہری چیز کا اور وائٹ چیز کا، تو معاملات آپ کے انشاءاللہ تعالیٰ اوورہال بہتر ہیں۔